آج ایک بڑے عجیب و غریب تابوت کی بات کرنی ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا باکس، ایک ایسا تابوت جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اس تابوت میں کیا ایسا تھا؟ آئیے سنیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھ پائیں تو اپنے دوست احباب کو، بلکہ ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے قرآن کے اس واقعے کو سنیے گا، تاکہ قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو جلا ملے۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، تو وہ اس صندوق کو، اس باکس کو اپنے آگے رکھ لیتے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا۔ لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ جی ہاں، بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں عصیاں کی یعنی گناہوں کی سرکشی کا دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان غیر مسلموں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان بے ایمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اب آپ غور کر رہے ہوں گے کہ اس تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ اتنا مبارک، اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں اور قرآنی واقعہ ہے۔ اب آئیے سنیے تابوت سکینہ میں کیا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منو سلوا، اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ، یہ سب سامان اس میں تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جاننا چاہیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس صندوق کا، اس تابوت سکینہ کا تذکرہ کہاں اور کیسے موجود ہے؟ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ
آیت نمبر 248 میں ارشاد ہوتا ہے وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت بھی سنی اور یہ مبارک واقعہ بھی سنا۔ اب آئیے اس مبارک واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں چند پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے نا کہ یہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک جوتیاں ہیں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول، مکرم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ دوسری بڑی پیاری بات جو اس مبارک واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس، عصا اور مبارک جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، ان قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ اور اطمینان کیا نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ اور رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا، اور جب بزرگوں کے مزارات پر ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا تو ضرور اس پر بھی بارش انوار رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موسلا دھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا، جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا پانی اس کے بدن کو تر کرے گا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا تو ضرور اس کی خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر اچھی نیتوں کے ساتھ حاضری دیں گے ضرور وہ فیوز و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا جس سے ان کے مصائب و آلام دور ہوں گے اور دین و دنیا کے فوائد اور منافع حاصل ہوں گے۔ اور تیسرا مدنی پھول جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی بے ادبی کریں گے وہ ضرور قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم عمالقہ نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی، ان پر ایسا قہر الہی ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اسی لیے انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی کی طرف واپس بھیج دیا تاکہ وہ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجائے قہر سے نجات حاصل کر سکے۔ چوتھی بات
جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اور پانچویں بات، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے سنا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نحوستوں نے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے بے ایمان لوگ اٹھا کر لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصہ سنا ہے قرآن کا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی باری میں ایک اور واقعہ، ایک اور قصہ قرآن کا لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے تحت بھی ہم مدنی پھول سیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔